اہل سنت و جماعت کے سیدھے سادے لوگوں کو بہکانے کے لیے اور صوفی کرام سے بدظن کرنے کے لیے مرزا جو حملے کرتا ہے اور جن کتابوں پر بالخصوص اس نے حملے کر کے لوگوں کو علماء اور صوفیہ سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے ایک کتاب تذکرۃ الاولیاء، اور تذکرۃ الاولیاء میں سیدنا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں جو چیزیں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں، ان میں خیانت، دھوکہ دہی اور دجل سے کام لیتے ہوئے اس میں جو ہے وہ فراڈ کر کے اس کا مفہوم غلط کر کے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باعزید بسطامی کون ہے؟ باعزید بسطامی دوسری اور تیسری صدی ہجری کے وہ بزرگ ہیں، دوسری اور تیسری صدی کی ہجری کے اندر یہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ جن کی ولایت پر امت کا اجماع ہے، تمام اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو کم از کم اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ باعزید بسطامی طیفور ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ کے ولی گزرے ہیں، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ ایک ایران کے مشہور ریسرچر ہیں عبدالرفیع حقیقت، یہ انہوں نے 500 صفحے کی مستقل کتاب لکھی ہے، سلطان العارفین باعزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو سنی شیعہ دونوں متفق ہیں کہ باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اور بڑے بڑے آئمہ، محدثین اور بڑے بڑے مقتدر شخصیات نے باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، حافظ ذہبی کی، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 263 اور 264 پہ، جہاں باعزید بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ لکھا ہے حافظ ذہبی نے، تو اس طرح شروع کیا ہے: سلطان العارفین ابو یزید طیفور بن عیسیٰ بن سروشان البسطامی، احد الزہاد، یعنی زاہدوں میں سے ایک سلطان العارفین۔ اور اس کے علاوہ یہ کتاب ہے شعب الایمان، شعب الایمان کی جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 301 پر امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ کے باقاعدہ سے اقوال ذکر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہے صفات الصفوہ، امام ابن الجوزی علیہ رحمہ کی کتاب، اس میں امام ابن الجوزی نے صفحہ نمبر 754 پر ذکر المصطفین من اہل بسطام، جو بسطام کے چنے ہوئے بزرگ ہیں، 2 بزرگوں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ابو یزید البسطامی یعنی طیفور ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب ہے لسان المیزان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214 اور 215 پر سیدنا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا اور رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا، اور ان کے لیے دعائیہ کلمات امام ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ غیر مقلدین کے بہت معروف عالم ہیں عبداللہ روپڑی، ان کا فتاوی اہل حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 پر سیدنا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ کا ان کلمات کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ سلطان شیخ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو مشائخ میں سلطان العارفین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد نمبر 2 میں بھی سیدنا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ کا ترجمہ لکھا، فتاوی ابن تیمیہ میں ابن تیمیہ نے ان کا تذکرہ کیا، وفیات الاعیان ابن خلقان کی وفیات الاعیان، اس میں بھی ابن خلقان نے باقاعدہ سے سیدنا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا۔ اور اس کے علاوہ امام ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 10 میں باقاعدہ سے باعزید بسطامی رحمۃ اللہ کی منقبت میں تقریباً 3 سطریں اور 15 کے قریب القابات سیدنا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ کے انہوں نے ذکر فرمائے۔ آ جائیں تذکرۃ الاولیاء کی طرف۔ مرزا کی معلومات کتنی محدود ہیں، جب تذکرۃ الاولیاء کی بات کرتا تو کہتے ہیں تذکرۃ الاولیاء جو ہے نا یہ تصوف کی بڑی بنیادی کتاب ہے، اور یہ کتاب اصل میں عربی میں لکھی گئی تھی، حالانکہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو ہے یہ اصل فارسی میں لکھی گئی ہے، اصل فارسی میں ہے اور بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، اور جو اردو ترجمہ شبیر برادر سے چھپا ہے وہ کسی مجہول شخص کا ہے، بغیر نام کے وہ ترجمہ چھپا ہے، اور اس ترجمے میں بھی بہت ساری جگہ پہ
خرابیاں اور بہت ساری جگہوں پہ عبارتیں اس نے حذف کی ہیں، بہت سارے مقامات پہ اس نے ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اصل کتاب جو ہے وہ فارسی میں ہے، اور وہ جو اردو والا ترجمہ اس کو لے کے اور عبارت کے منہ میں لقمہ دے کے لوگوں کو صوفیہ سے اور اولیاء اللہ سے بدظن کرتا ہے مرزا۔ جہاں تک سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے جو تذکرۃ الاولیاء میں بات کی گئی ہے، بالخصوص جو عنوان ہائی لائٹ کرتا ہے مرزا، اس میں سے ایک عنوان کرتا ہے ہائی لائٹ جی بایزید بسطامی کی معراج۔ اے لو جی دیکھو جی بایزید بسطامی کی معراج، کہتا ہے جی ہم تو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی ہے، اور یہ مانتے ہیں جی بایزید بسطامی کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اور فزیکلی مانتے ہیں، یہ لفظ اس نے کئی اپنے بیانات میں کہا ہے، فزیکلی مانتے کہ جسمانی طور پر ہوئی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ نہ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ فزیکلی طور پر ہوئی ہے، اور نہ ہی ہماری کسی کتاب میں یہ بات موجود ہے، نہ ہی تذکرۃ الاولیاء میں، بلکہ تذکرۃ الاولیاء میں جس کتاب کے جس ایڈیشن کے یہ حوالے دیتا ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ خود کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے روحانی طور پر یہ سارا معاملہ عطا فرمایا۔ اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی روحانی معراج کا منامی، یعنی خواب میں اپنی روح کو انہوں نے جب بلند ہوتے دیکھا، وہ صرف تذکرۃ الاولیاء میں نہیں ہے بلکہ محدثین کی کتابوں میں ہے۔ مثلا یہ کتاب ہے امام ابن الجوزی کی صفت الصفوہ۔ امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں جہاں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا تو صفحہ نمبر 756 پہ لکھتے ہیں کہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں رأیت رب العزت تبارک و تعالی فی المنام، میں نے اپنے رب عز و جل کو خواب میں دیکھا۔ اور اگلی جگہ پہ لکھتے ہیں اورج قلبی الی السماء، میرے دل کو آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا۔ اور متعدد یہ چیزیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا یہ جو معاملہ تھا معراج کا، وہ روحانی طور پر اور سوئے ہوئے حالت میں تھا، جاگتے ہوئے، اور فزیکل طور پر نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں بھی اس کو ذکر کیا، جو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اور امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قوت القلوب میں، اور امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح فقہ الاکبر میں بھی اس کو بیان کیا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں روحانی طور پر اپنے آپ کو دیکھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ اور یقیناً خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ درجنوں اولیاء اللہ، صوفیاء، تابعین، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کتابوں میں موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن ابی العاصم اپنی کتاب السنہ روایت نمبر 488 لے کے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر بندے کا خواب یہ ہے کہ بندہ خواب میں اپنے رب کو دیکھے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے، یا اپنے ایمان پر فوت ہونے والے والدین کی خواب میں زیارت کرے۔ یہ سب سے بہترین خواب ہے۔ کتاب الفتاوی الحدیثیہ امام ابن حجر مکی حاتمی کی، اس کے صفحہ نمبر 200 پر امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ من زعم ذالک فہو کافر مراق الدم، ایسا بندہ کافر ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے جو کہے کہ میں نے جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا جن صوفیہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے وہاں خواب میں اور سوئے ہوئے روحانی طور پر اللہ رب العزت جل شانہ کی کا دیدار اور اس کی زیارت کرنے کا ذکر ہے، اور یہاں دجل سے کام لیتے ہوئے کیا سے کیا بنا دیا۔ اب آ جائیں تذکرۃ الاولیاء کی اس عبارت پر جس عبارت کا مرزا حوالہ پیش کرتا ہے۔ یہ کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اور شبیر برادر سے یہ کتاب چھپی ہے کسی مجہول شخص کے ترجمے کے ساتھ۔ اب سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حالت غیبت و محو میں یہ جملہ کہنا کہ سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری جو ذات ہے وہ پاک ہے، میری کتنی عظیم شان ہے، اور لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے جو ہے وہ بڑا ہے۔ یہ جملہ انہوں نے جب کہا، اسی
تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 102 پہ یہ بات موجود ہے کہ سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا تو اپنی حالت سے جب وہ درست ہوئے تو ان کے مریدوں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ جملہ بولا ہے. تو کہا کہ فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں کہ میں نے ایسا کوئی جملہ کہا ہو، لیکن آئندہ اس قسم کا جملہ میری زبان سے نکل جائے تو مجھے قتل کر ڈالنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ مجھے قتل کر ڈالنا. معلوم ہوا کہ یہ جملہ اور اس طرح کے جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے تھے وہ غلبہ حالت اور غلبہ محو کی حالت میں تھے. وہ انہوں نے قصداً ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالے تھے. اور پھر اسی بات کی تعویل کرتے ہوئے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 124 پر لکھا. وہ کہتے ہیں دیکھیں باجی بستامی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں اور اولیاء اللہ میں سے ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام نبوت کا اس قدر پاس اور خیال کرتے ہیں کہ 123 نمبر صفحہ پہ لکھتے ہیں. لیکن باجی بستامی فرماتے ہیں لیکن غور فکر کے بعد معلوم ہوا کہ میرا سر ایک نبی کے قدموں کے نیچے ہے. اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوا کرتی ہے. یعنی کہتے ہیں میں جب اتنی بلندی پر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا سر جو ہے وہ ایک نبی کے قدموں کے نیچے ہے. تو مجھے معلوم ہوا کہ جہاں تک ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے. فرماتے اس مقام سے جب میری روح فردوس و جہنم اور ملائکہ کے مشاہدے کے لیے روانہ ہوئی. کیا روانہ ہوئی؟ روح روانہ ہوئی. تو وہاں انبیاء کرام سے شرف نیاز حاصل ہوا. اور سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے پھر باجی بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اتنی بلندی پر پہنچ گیا، کشف المحجوب میں ایسے لکھا ہے اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی ایسے لکھا ہے، تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں اپنی آپ سے خلاصی نہیں پا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا باجید خلاصے تو از تو یہ تو در مطابت دوست ما پستاست، کہ اے باعزید اگر اپنے آپ سے خلاصی پانا چاہتا ہے تو میرے محبوب کی مطابت میرا ہے. دیدارا بخاک قدم بیرا اقتحال کن، اپنی آنکھوں کے لیے میرے محبوب کی قدموں کی خاک کو سرما بنا لے. وہ بر مطابت و مداومت کن، اور ان کی اتباع میں چلتا جا تو تجھے یہ مقام میں عطا فرما دوں گا. تو باجی بستامی فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ جب تک خود ہی کا ازالہ نہ ہو جائے خدا کا راستہ ملنا محال ہے. اور جب میں نے سوال کیا کہ میں نے اپنی خودی کا ازالہ کس طرح کروں تو جواب ملا کہ یہ مقام صرف اتباع نبوی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے. یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد تذکرۃ الاولیاء صفحہ 124 جو ترجمے والی ہے اس میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ جو بزرگان دین وقار نبوی سے اس درجہ باخبر ہوں کہ ان کے اقوال سے لوگ ایسا مفہوم کیوں اخذ کر لیتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہے. یعنی وہ اس قدر حضور کی عزت اور احترام کر رہے ہیں تو ان کے اقوال سے ایسا مفہوم کیوں لوگ نکال لیتے ہیں. پھر انہوں نے یہ جملہ نقل کیا کہ باجی بستامی کے جو منہ سے یہ لفظ نکلے کہ سبحانی ما اعظم شانی اور لوائی اعظم من لوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ یہ ان کے منہ سے اور ان کی زبان سے غلبہ حالت اور محو کی حالت میں نکلے. لہذا اس پر گرفت نہیں ہوگی بلکہ ہم اس کی ایسی تعویل کریں گے کہ جس میں تعویل کر کے ان کو ہم بچا سکیں تعویل کے ذریعے. اور یہ تعویل صرف شیخ فرید الدین عطار نے نہیں کی بلکہ یہ ہے سیر اعلام نبلا جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 264 پر حافظ ذہبی لکھتے ہیں انہو قالہا فی حال الدہشت والسکر والغیبت والمحو فیتبع ولا یحتج بہا. کہتے ہیں یہ جملہ باجی بستامی نے حالت غلبہ حالت اور محو دہشت کی حالت میں کہا ہے، لہذا اس کو لپیٹ دیا جائے گا ولا یحتج بہا، اس سے احتجاج نہیں کیا جائے، اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا. اور یہی بات امام ابن عسقلانی نے لسان المیزان میں لکھی، یہی بات حافظ ذہبی نے اپنی اور دوسری کتاب میزان الاعتدال میں لکھی، اور دیگر علماء محدثین نے بھی اس کی یہی تعویل کی ہے کہ غلبہ حالت کے وقت اور محو اور غیبت کے وقت جو ان سے الفاظ ان کی زبان سے نکلے ہیں ان سے استناد کر کے ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جائے گا بلکہ اس کی تعویل کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر صوفیہ کی زبان سے کوئی کلام نکلتا ہے تو
علماء محدثین اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت شجرہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ بھابیوں کا ترجمہ ہے کہ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز یہ گئے، درخت میں سے آواز یہ گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا۔ اب جو درخت میں سے آواز یہ گئے، جو درخت سے ندا آئی ہے، وہ درخت اللہ نہیں ہے، درخت خدا نہیں ہے، بلکہ درخت میں سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی۔ تو کہتے ہیں صوفیہ یا اولیاء اللہ جب ایسی حالت میں ان کی زبان سے اس طرح کے جملے نکلتے ہیں تو وہ شجرہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں، شجرہ موسیٰ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ان سے جو کلام صادر ہوتا ہے وہ حکایت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور بعض کا جو ہے وہ جس کی طرف سے کلام ہوتا ہے نقل کیا جاتا ہے، وہ کہنے والا جو ہے وہ اس کو محذوف کر دیا جاتا ہے، اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے نا یہ کلام یہ بندہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔